یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہماری آنکھ کے اندر دھول جھونکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج 15 مئی 2025 بروز جمعرات ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دو بڑی اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر ہے عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، یعنی بقرہ عید کس تاریخ میں ہوگی، اس کا بڑا اعلان جاری ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک خبر ہے وقف ترمیمی بل کے تعلق سے آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ وعدے کے مطابق وقف ترمیمی بل کے تعلق سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ دوستو، آج 15 مئی کو سپریم کورٹ میں سماعت، لیکن اب 20 تاریخ تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ مرکزی حکومت اس معاملے میں تفصیلی سماعت مکمل ہونے تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ یہ کیس اب چیف جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس اے جی مسیح پر مشتمل بینچ کے سامنے ہے۔ جسٹس گوائی نے کہا کہ اس کی آئندہ سماعت اگلے جمعرات کو ہوگی اور اگر ضرورت پڑی تو عدالت اس سے پہلے بھی مداخلت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی افسر اس سے پہلے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم یہاں موجود ہیں۔ اس پر سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس سے پہلے تو میں ہی یہاں بیٹھا ہوں۔ ان کے اس جملے پر عدالت میں قہقہہ گونج اٹھا اور سنگین آئینی بحث کے دوران کچھ لمحوں کے لیے خوشگوار فضا قائم ہو گئی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مرکزی درخواست پر آج بحث کے لیے تیار نہیں، لیکن عدالت سے عبوری ریلیف کی خواہش رکھتے ہیں، جس کے لیے کم از کم 2 گھنٹے درکار ہوں گے۔ سالیسٹر جنرل نے جواب دیا کہ چونکہ قانونی معاملہ دفعات پر روک لگانے سے متعلق ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ اس پر آئندہ ہفتے ہی تفصیلی سماعت کی جائے۔ سینئر وکلاء شادان فراست، راجیو دھون اور وشنو جین نے بھی اپنی آراء عدالت کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین آئندہ سماعت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے۔ اب 20 مئی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، 20 مئی کو سماعت ہوگی۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہماری عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، جمعیت علماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اس تعلق سے کہا ہے، ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جو کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے دہلی جمعیت کے دفتر پر انہوں نے بیان دیا تھا کہ وقف ترمیمی بل کے ذریعے حکومت ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ آئیے ذرا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں جو بنیاد رکھی تھی اوقاف کے سلسلے کے اندر، یہ حکومت اس کو آگ لگانا چاہتی ہے، اور نام یہ ہے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیا اوقاف کی حفاظت ہے؟ ان بزرگوں نے جو وقف کے لیے قانون بنایا تھا، وہ پرانے اوقاف جو 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے وقف ہوئے تھے، گورنمنٹ ختم ہو گئی، انگریز گورنمنٹ آ گئی، تو 250 سال انگریز گورنمنٹ چلی، انگریز گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہماری گورنمنٹ آ گئی، ان کے کاغذات کہاں ہیں؟ 54 میں جو قانون بنایا گیا، بنوایا گیا، وہ اس طریقے کا تھا کہ جس کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف ہے، تصویر بنی ہوئی ہے، استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقف، کوئی کاغذ نہیں۔ قبرستان کے اندر دفن ہو رہا ہے، مثال کے طور پر خانقاہ بنی ہوئی ہے، اس کی صورت بتا رہی ہے، اس کے ساتھ زمین ہے،
اگرچہ اس کے کاغذات نہیں ہیں، 400 500 300 سال پہلے کے کاغذات نہیں ہیں، صورت بدل، یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، مسجد نبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، کہاں کاغذات سے صورت بتا رہی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ وقف ہے، ہمارے بزرگوں نے اس قانون کو بنوایا ہے، اور وہ لوگ جو رات اور دن ملک کی آزادی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے دیکھ بھال کر کے ملک کے اس قانون کو بنایا۔ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو ختم کر دو، اور نام دیتے ہیں کہ ہم اوقاف کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری آنکھ کے اندر دھول جھونکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایک اور خبر ہے، عید الاضحیٰ کس تاریخ میں ہوگی، اس کا بڑا اہم اعلان ایک بہت بڑے عالم دین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما، ایران اور افغانستان میں عید الاضحیٰ کا تہوار 7 جون سنیچر کو منایا جائے گا۔ مولانا محمد سمیر الدین قاسمی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ حالیہ قریب کے چند سالوں سے چاند کے سلسلے میں عوام و خاص میں جو مقبولیت مولانا محمد سمیر الدین صاحب قاسمی کو حاصل ہوئی ہے، شاید ایسی مقبولیت گزشتہ ادوار میں بھی کسی کے حصے میں نہیں آئی ہوگی، اور مستقبل میں یہ صحرا کس کے سر جائے گا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، چونکہ چاند کے معاملے میں مولانا محمد سمیر الدین قاسمی کی جملہ تحقیقات اب تک صحیح اور درست ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے عوام کیا خاص تک بھی چاند کے سلسلے میں حضرت مولانا محمد سمیر الدین قاسمی کی تحقیق کو ہی آخری تحقیق قرار دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ دور کے علماء کرام کو کبھی یہ ایسا گمان تک بھی نہیں ہوا ہوگا کہ سن 1400 ہجری میں چاند کے معاملے میں کوئی ایسا محقق بھی اس روئے زمین پر پیدا ہوگا جو اپنی مدلل تحقیقات کے ذریعے لوگوں میں اپنی تحقیق کو آخری تحقیق قرار دلوائے گا اور پھر علامہ چاند کے نام سے شہرت پائے گا۔ علامہ چاند مولانا محمد سمیر الدین قاسمی کی عالی تحقیق کے مطابق امسال عید الاضحیٰ کا تہوار 7 جون شنبہ سنیچر کو منایا جائے گا۔ وہ ایک ہندوستانی کے سوال بقرعید میں چاند کی صورتحال کیا ہے کے جواب میں اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 27 مئی بروز منگل سہ شنبہ کو انڈیا میں چاند کی اونچائی 5 ڈگری، برما میں 6 ڈگری، بنگلہ دیش میں 5 ڈگری، نیپال میں 5 ڈگری، کراچی میں 6 ڈگری، پشاور میں 6 ڈگری، ایران میں 6 ڈگری اور افغانستان میں 6 ڈگری چاند 10 ڈگری میں نظر آتا ہے، اور یہاں ذکر کردہ جملہ خطوں میں چاند صرف 5 یا 6 ڈگریوں کی اونچائی پر ہے۔ اس لیے 27 مئی بروز منگل سہ شنبہ کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ 28 مئی بروز بدھ چہار شنبہ کو انڈیا میں چاند کی اونچائی ہے 18 ڈگری، بنگلہ دیش میں 18 ڈگری، نیپال میں 18 ڈگری، کراچی میں 19 ڈگری، پشاور میں 19 ڈگری، ایران میں 20 ڈگری اور افغانستان میں 19 ڈگری چاند نظر آنے کی شرط 10 ڈگری ہے، اور یہاں یعنی ذکر کردہ خطوں میں چاند کی اونچائی 10 ڈگری سے بہت زائد ہے۔ اس لیے 28 مئی بروز بدھ چہار شنبہ کو چاند صاف اور واضح نظر آئے گا اور بہت دیر تک برقرار رہے گا، اور 29 مئی جمعرات پنج شنبہ کو پہلی تاریخ ہوگی۔ اس اعتبار سے 7 جون شنبہ سنیچر کو عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے دن تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے، ذریعہ مغفرت بنائے، امت کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ مولانا سمیر الدین قاسمی ایک بہترین عالم دین ہے جن کا صوبہ جھارکھنڈ انڈیا سے تعلق ہے، جو فی الحال مقیم حال ہے، جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ انگلینڈ میں مقیم ہے، اور ابھی انہوں نے حال ہی میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی وہ تشریف لائے تھے اور طلباء کے درمیان بھی ان کا خطاب ہوا تھا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھیں۔ آپ اس تعلق سے کیا اتفاق رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔